ٹھیک، اب سر قافلی کا ذکر میں نے لازمی کرنا ہے، دیکھیں کیونکہ قافلی کے اندر کوئی رفٹ ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں دونوں دھڑے۔ آج میری مونس الہی صاحب سے گفتگو بھی ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 3 ہمارے جو بڑے ہیں، یعنی شجاعت حسین صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب اور وجاہت حسین صاحب، یہ مل بیٹھیں گے اور جلد مل رہے ہیں۔ اصل پھڈا جو ہے وہ مونس صاحب کا اور حسین الہی صاحب کے درمیان ہے سیاسی طور پر، اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پھر اگر یہ رفٹ حل نہیں ہوتی تو گورنمنٹ کے ساتھ کتنے کو لوگ کاف لیگ کی جانب سے باقی رہ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ شاید صرف چودھری سالک ہی باقی بچے۔ مجھے گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ نہیں، وہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ 3 بڑے ہیں، یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے۔ چودھری شجاعت حسین سربراہ سمجھے جاتے ہیں اور تھے بھی، سب نے ان کو سربراہ سمجھا چودھری خاندان میں۔ اب ان کی طبیعت خراب ہے، صحت خراب ہے، اس کے باوجود وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ بہت پہلے بیٹھ جانا چاہیے تھا، کاش یہ معاملہ جو ہے اس طرح زیر بحث نہ آتا اور تینوں بڑے بیٹھ جاتے اور معاملہ طے کر لیتے۔ دیکھیں چودھری خاندان جو ہے میرے تو سے بڑے ذاتی مراسم ہیں، ان کی تو لیگیسی تھی اور باقی سیاسی خانوادوں میں تو پھوٹ آتی رہی، لیکن ان کے ہاں بڑا مثالی تعلق چودھری تھا۔ زورلائی شہید جو ہیں ان کے ساتھ بڑا ایک میرا خصوصی تعلق تھا محبت کا۔ جی، ذوالفقار بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف جو جد و جہد تھی اس میں ہم سفر تھے اور بہت ان سے محبت تھی، بڑا قریبی تعلق تھا، اور وہی منتقل ہوئی چودھری شجاعت حسین میں بھی، چودھری پرویز الہی میں بھی، پھر ان کے بچوں میں بھی، ہمارے بچوں میں بھی۔ میرے لیے تو ایک ذاتی طور پر بہت صدمے کی بات ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ اپنے معاملات کو طے نہیں کر سکے۔ اور اب یہ طرح میں چودھری جو حسین الہی آپ نے بات کی، حسین الہی جو ہیں جو چودھری وجاہت کے بیٹے ہیں وہ مونس الہی کے ساتھ ہیں، اور سالک حسین اور شافع حسین جو چودھری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں ان کا مختلف نقطۂ نظر ہے۔ بات جو کچھ بھی ہے یعنی بچوں کو بڑوں سے بڑوں کے باغی تو نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو ان کو، بڑوں کو چاہیے ان کو سنبھالیں، ایک فیصلہ کریں اپنا، ان کی وفاداری ان کا احترام کیا جاتا ہے، لوگوں کو وہ تلقین کرتے ہیں اتحاد کی، اتفاق کی، اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ ایسا موضوع ہے مجھے دکھ دے رہا ہے، میں بات کر نہیں پا رہا اس کے اوپر، حالانکہ میں بات بہت کھل کے کر سکتا ہوں، لیکن میری زبان رک رہی ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ معاملہ سنبھل جائے اور سنور جائے۔ چلے آپ کو میں مزید زحمت نہیں دیتا، میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو۔ انصاری صاحب کو ہم نے زحمت دے رکھی ہے کیونکہ قافلی کے معاملات کو دیکھتے ہیں قریب قربت کے ساتھ۔ اور انصاری صاحب کیا وجہ بنی اس اختلاف کی جو راہیں جدا کرنے تک بات آن پہنچی، اور پھر کوئی صورت ہے کہ افہام و تفہیم بھی نکل سکتی ہے؟ دیکھیں اطلاعات تو یہی ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات اپنی اس وقت شدت پر ہیں، عروج پر ہیں، لیکن ابھی اس کی امید ہے کہ شاید یہ جو ہے چیزیں ان کو حل کر لیا جائے، کیونکہ ایک اہم فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی اور چودھری وجاہت حسین، ان تینوں نے ایک فیصلہ کن ملاقات کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے، اور اس حوالے سے کسی دن بھی جو ہے آئندہ اگلے چند روز میں یہ تینوں بڑی شخصیات جو ہے وہ مل کر بیٹھیں گی اور یہ طے کریں گی کہ اب مسلم لیگ قائد اعظم کی سیاست جو ہے وہ کس طرف جانی ہے۔ کیونکہ جب چودھری شجاعت حسین کو اور سالک حسین کو شہباز شریف ملنے کے لیے پرائم منسٹر کی حیثیت سے ان کے گھر اسلام آباد آتے ہیں یا پھر آصف علی زرداری آتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس ہونے کی وجہ سے چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور حسین الہی پر ایک دباؤ بڑھتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعجاز چودھری نے جو ہے ایک ملاقات کی تصویر پر جو طنز کیا تھا، تو مونس الہی کی سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ جو ہے وہ نوک جھونک کافی دیر جاری رکھی تھی۔ تو جب شجاعت حسین مسلم لیگ نون کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کی ملاقات آصف زرداری سے ہوتی ہیں، تو پھر چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کو کافی پی ٹی آئی کے الائی ہونے کی حیثیت سے ڈیفینسو ہونا پڑتا ہے، ان کی پوزیشن جو ہے وہ قدرے جو ہے وہ ان کے اتحادی کے طور پر کمزور ہوتی ہے۔ تو اب یہی طے کیا گیا کہ حسین الہی نے تو واضح طور پر اس بات کا رات بھی ایک اپنے ٹویٹ میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایسی مسلم لیگ قائد اعظم کا حصہ نہیں رہ سکتے جو شہباز شریف یا اس کی حکومت کو سپورٹ کرے۔
تو اب بڑے واضح ہے کہ جو ان کے خاندان کے 3 MNAs ہیں جن میں حسین علائی، مونس علائی اور صالح حسین، تو 2 MNAs جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ واضح طور پر آئندہ الائنمنٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی صورت ابھی PTI میں ضم ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ مونس علائی ہو، حسین علائی ہو یا پرویز علائی، وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے طور پر اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان 3 بڑوں کی جو ملاقات ہے اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کیا یہ اپنے معاملات کو سنبھال سکتے ہیں یا پھر مسلم لیگ قائد اعظم کو الگ کر لیں یا پھر اپنی سیاست کو جو ہے وہ کس طریقے سے الگ کریں گے، یہ اسی ملاقات میں طے ہوگا۔ یا پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید اس ملاقات میں جو شجاعت حسین جو ہے، جو ہمیشہ ایک وفاداری کی سیاست کے لیے مانے جاتے ہیں، تو شاید وہ کوئی فارمولا نکال سکیں جس میں یہ خاندان جو ہے جو سیاسی طور پر راہیں جدا کر رہا ہے اکٹھا ہو سکے۔ صالح حسین تو وزیر ہے نا بھائی، اور چیمہ صاحب جو ہیں وہ بھی، بشیر چیمہ صاحب وہ بھی وزیر ہیں، طارق بشیر، وہ وفاقی وزیر۔ تو کیا بات کیا ہے، ایک بات میں بتاؤں، اصولی بات، مونس علائی صاحب کو لگتا ہے یہ کہ صورتحال اگر نہ بہتر ہوئی تو شاید چودھری صالح کی باقی رہ جائیں۔ چودھری ظہور علائی صاحب تھا، ایک بھائی سیاست میں تھا چودھری ظہور علائی، ہاں جی، اور ان کے بھائی منظور علائی وہ بزنس کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے چودھری پرویز علائی کے بیٹے۔ اب اگر پورا خاندان اور اس کا ہر فرد سیاست میں آ جائے گا تو اس کے مسائل تو پیدا ہوں گے نا۔ چودھری، یہ تو اب بنیادی وجہ چودھری جو ہے شجاعت حسین کے بیٹے، چودھری وجاہت کے بیٹے، دوسرے، وہ سارے سیاست میں ہیں، اور ادھر پرویز علائی صاحب کے، مونس علائی سیاست میں ہیں، اور راسخ علائی جو ہے بزنس کرتے ہیں اور تبلیغی جماعت میں ہیں۔ صحیح، اگرچہ سنا ہے زبان کے بڑے سخت ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بھی تو کرے نا، سیاست اگر پورا ٹبر ہی سیاست میں ہوگا ہر بندہ، تو پھر رفٹ تو ہوگی، تو پھر معاملہ تو خراب ہوگا نا۔ اعتراض اس کو بھی ہوگا، کوئی ڈسپلن لے کے آئے، کوئی بزنس کرے، کوئی سیاست کرے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں نا، اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جو اس لیے جانا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی ملاقات ہو یا سماجی ملاقات ہو تو یہ سارے بڑے اکٹھے ملتے ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ شباشی صاحب اور زرداری صاحب ملتے ہیں تو شجاعت صاحب یا صالح صاحب ہوتے ہیں۔ ان کی رواداری جو تھی، تعلق رکھنا، نبھانا، یہ ان کی روایات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ چاہیے